بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبق نمبر 4 کے ساتھ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے غزوہ بدر کا پس منظر شروع کیا تھا اور یہاں تک ہم آئے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے جا رہا ہے، مکہ مکرمہ مدینہ کے قریب سے وہ گزر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے، اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تو بہت سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن بہت سے صحابہ کرام نہیں گئے۔ ایک وجہ تھی کہ بہت زیادہ گرمی کا مہینہ تھا، بہت زیادہ، اور رمضان کا بھی گرمی بھی چل رہی تھی اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تھا، اور دوسرا کوئی بہت بڑی جنگ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ایک قافلہ تھا، اس میں 60 یا 70 بندے تھے، تو ان کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت بڑی جماعت اور بہت زیادہ مسلمانوں اور صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ لازماً جانا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت تیار ہو گئی، جس کی بعد میں گنتی کی گئی اور گنتی میں وہ جماعت بن گئی 313، کل ملا کے 313 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ روانہ ہو گئے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اب 313 60 یا 70 کے لیے بہت زیادہ کافی تھے، تو مدینہ منورہ سے یہ 313 جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، کسی بڑی لشکر کے ساتھ ٹکرانے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، بلکہ اس چھوٹے سے قافلے کو روکنے کے لیے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہاں سے مسلمان روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف کسی جاسوس کے ذریعے سے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا پتہ چلا، تو اس نے ایک بندے کو کچھ پیسے دے کر اس کو اس بات پر تیار کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ اور مکہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ قافلے میں تقریباً مکہ کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اگر قافلہ لٹ جاتا تو سب کا سرمایہ کسی نہ کسی حد تک ڈوب جاتا۔ تو وہ آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ کے لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ قافلے کو خطرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قافلے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لہٰذا قافلے کی حفاظت کے لیے تیاری کرو۔ انہوں نے فوراً تیاری شروع کی، ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر تھا، ابو جہل کو اس کا سالار اور سربراہ بنایا گیا، جتنا بھی اسلحہ تھا ہر قسم کا اسلحہ ان کے ساتھ موجود تھا، تلواریں ان کے پاس تھی، گھوڑے ان کے پاس تھے، کھانے پینے کا کوئی پرابلم ان کو نہیں تھا، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے جو مکہ کے گانے گانے والی عورتیں تھیں وہ بھی اپنے ساتھ انہوں نے کچھ عورتوں کو لے لیا، تاکہ یہ جب میدان میں ہم لڑے تو یہ میدان کے باہر سے ڈھول بجائے، گانے گائے اور ہمارے جذبات کو ابھارے۔ یہ گانوں کے ذریعے جوش دلانا، جذبہ دلانا، یہ ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آج کل بہت سے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، گانا تیار کرتے ہیں جذبہ بڑھانے کے لیے، جوش بڑھانے کے لیے۔ بہرحال وہ وہاں سے روانہ ہو گئے مکہ سے، وہ 1000 کا قافلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صفرا ایک مقام کا نام ہے، جب وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے ابو جہل کی سربراہی میں قریش مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر وہ آ رہا ہے، 1000 کے قریب اس میں لوگ ہیں، 1000 لوگوں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام سے پھر مشورہ کیا، کیونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی، پہلے تو صرف ایک ہی جماعت وہ جو تجارتی قافلہ تھا اسی پر فوکس تھا مسلمانوں کا، اب 2 گروہ ہو گئے کفار کے، ایک ابو سفیان والا تجارتی قافلہ، دوسرا ابو جہل والا جنگی لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے، جس
تجارتی قافلے کے پیچھے ہم روانہ ہوئے ہیں اسی کے پیچھے چلا جائے اور انہی سے لڑا جائے اور قافلے پر قبضہ کیا جائے، یا یہ جو 1000 کا لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے اسی لشکر کے ساتھ ٹکرایا جائے اور ان کے ساتھ جنگ کیا جائے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جس گروہ کے ساتھ بھی تم لڑو گے اس پر تمہارا قبضہ ہوگا، یعنی اس گروہ کو تمہیں دے دوں گا، یعنی اس گروہ پر تم غالب آؤ گے اور ان کو شکست دو گے۔ اب تمہاری مرضی کہ کون سے گروہ سے تم لڑنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ان دونوں میں سے جس گروہ کے ساتھ بھی تم لڑو اسی گروہ پر تم غالب ہوں گے، اسی پر تم قبضہ کرو گے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کون سے گروہ سے لڑنا چاہتے ہو، وہ چھوٹے سے گروہ سے ابو سفیان والے تجارتی قافلے سے، یا وہ بڑے والے گروہ سے ابو جہل والے گروہ سے؟ تو بہت سے مسلمانوں نے ابو جہل والے گروہ کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کیا، اور انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دیے کہ ایک تو ہمارے اور ان کے تعداد میں بہت زیادہ فرق ہے، دوسرا ہمارے پاس ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لڑائی کی نیت سے آئے ہیں۔ لڑنا ہوگا تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے، پھر ان کے ساتھ لڑیں گے، کم از کم ہمارا اور ان کا کچھ مناسبت تو ہو۔ ابھی تو ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نہ لڑا جائے، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے ان کے ساتھ لڑا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور انصار کے کچھ سردار وہ اٹھے اور انہوں نے بڑی ولولہ انگیز تقاریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم لڑیں گے تو اس بڑے لشکر کے ساتھ لڑیں گے جو تجارتی قافلے کی مدد کے لیے آ رہا ہے، جس کا سربراہ ابو جہل ہے۔ رہی یہ بات کہ ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہے، ہمارے پاس ان کے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے وسائل نہیں ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہم کب وسائل کی بنیاد پر لڑتے ہیں؟ ہم کب فوج کی تعداد کے بلبوتے پر لڑتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی مدد کے بلبوتے پر لڑتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی تو یہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو بہرحال پھر تمام صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ بالکل ہم اس بڑے لشکر کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر صحابہ کرام اس بڑے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں لڑے، اور جب لڑے تو کیا ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح دی، 70 کافروں کو مردار کیا، 70 کو گرفتار کیا، باقیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، بہت بڑا مال غنیمت بھی چھوڑ گئے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح دی۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں ابھی جو ہم نے پڑھی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے لڑائی کی رائے نہیں دی تھی، یا جن کو انہیں کہا تھا کہ اس بڑے گروہ کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمیں ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ لڑا جائے، اور وہ اس بارے میں آپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے، آرگومنٹس دے رہے تھے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں لڑا جائے ان کے ساتھ، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وغیرہ آرگومنٹس دیتے تھے اس بات کے لیے کہ اس ابو جہل والے لشکر کو چھوڑا جائے، ابو سفیان والے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ لڑا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حالانکہ یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ جس لشکر کے ساتھ بھی تم لڑو گے فتح تمہارا ہی ہوگا، اس کے باوجود وہ اس بڑے لشکر سے پیچھا چھڑا رہے تھے اور ان کے ساتھ لڑنے سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، گویا کہ سامنے بالکل موت ہے، ان کے سامنے بالکل موت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موت کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جس بندے کو موت کی طرف دھکیلا جاتا ہے تو وہ تو آسانی سے نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، اپنے آپ کو ان سے بچاتے تھے۔ یہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ پہلے ان 2 آیتوں کا ترجمہ کرو۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا آپ کو
رب کا آپ کے رب نے من بیت کا آپ کے گھر سے یعنی مدینہ منورہ سے بالحق حق کے واسطے یعنی جہاد کے واسطے اللہ رب العالمین نے آپ کو نکالا مدینہ منورہ سے وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون ناپسند کرتا تھا اس بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کو ناپسند کرتا تھا یجادلونک وہ بحث کرتے تھے آپ کے ساتھ فی الحق حق بات میں یعنی جہاد کے معاملے میں اس گروہ کے ساتھ لڑنے کے معاملے میں آپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے بعد ما تبینہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد یعنی حق جہاد میں فتح وہ ظاہر ہو چکا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وعدہ کیا تھا کہ جس گروہ کے ساتھ بھی تم لڑو گے فتح تمہیں دے دوں گا اس کے باوجود وہ بحث کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ نہ لڑا جائے کأنما یساقون گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے تھے الی الموت موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے تھے گویا کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے اور آپ ان کو دھکیل رہے تھے تو اس طرح وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے اچھا یہ تھوڑے سے سخت الفاظ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمائے حالانکہ صحابہ کرام نے صرف ایک رائے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے برعکس ان کی رائے تھی کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ نہ لڑا جائے اور کچھ دلائل دیے تھے لیکن صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ وہ جماعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے پھیلانے کا سارا کام اور ساری ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے اسی جماعت سے لینی تھی اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس جماعت کو بہت زیادہ پاکیزہ بنانا چاہتے تھے تو ان کی چھوٹی چھوٹی ناپسندیدہ باتوں کا بھی نوٹس لیتے تھے اور ان کو تنبیہ کرتے تھے تاکہ آئندہ اس سے بھی بچے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی پسند نہیں کی کہ تم بڑے گروہ کے ساتھ لڑنے کی بجائے چھوٹے گروہ کے ساتھ لڑنا پسند کر دو اس حال میں کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس بڑے گروہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو تمہیں اس کی رائے کے برعکس رائے بھی نہیں دینا چاہیے بس اس نے کہا کہ لڑنا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اسی کے ساتھ لڑنا ہے لہٰذا یہ سخت باتیں اس لیے فرمائی کہ آئندہ اس بارے میں احتیاط کرو اگلی آیت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمْ جب وعدہ کیا تمہارے ساتھ اللہ نے احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو کافروں کے دو گروہ ہیں ان میں سے ایک آپ کو دے دوں گا یعنی ایک گروہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کیا تمہارے ساتھ اللہ نے احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا انہا کہ وہ گروہ لکم تمہارا ہوگا اچھا جب یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا تو بعض صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم چھوٹے گروہ کے ساتھ لڑے اور اللہ کا وہ وعدہ اس بارے میں پورا ہو جائے وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکت کہ بے شک بغیر کانٹوں والا گروہ اس سے مراد وہ ابو سفیان والا گروہ تھا بغیر کانٹوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں تھا وہ 60-70 بندے تھے یہ 313 تھے تو ان کو قابو کرنا ان کے لیے کون سا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکت کہ بغیر کانٹوں والا گروہ تکونو ہو لکم تمہارا ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ ثابت کرے حق کو بکلمات ہی اپنے حکم سے ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ لیحق الحق تاکہ ثابت کرے حق کو ویبطل الباطل اور مٹا دے باطل کو ولو کرہ المجرمون اگرچہ ناپسند کرے مجرم لوگ اچھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب دو گروہوں کا وعدہ تمہارے ساتھ میں نے کیا تو تم تو چاہتے تھے مسلمانوں میں سے بہت سے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم اس گروہ سے لڑے جو کمزور ہے ابو سفیان والا گروہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ نہیں تم نے اس بڑے گروہ کے ساتھ لڑنا اچھا اللہ رب العالمین کیوں چاہتے تھے بڑے گروہ کے ساتھ مسلمانوں کو لڑوانا اور مسلمان کیوں چاہتے تھے اس چھوٹے گروہ کے ساتھ لڑنا اللہ تعالیٰ فرماتے تم تو آسانی چاہتے تھے تو آسانی اسی میں تھی کہ اس چھوٹے گروہ کے ساتھ لڑا جائے 60-70 لوگ تھے دو لگا لیتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے سارا قافلہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تھا کوئی مشکل نہیں تھا جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں غلبہ تو حاصل ہو جاتا لیکن حق کا حق ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا
اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ تم لڑو، اس طرح لڑو کہ اسلام کی حقانیت اپنوں اور پرایوں سب کو معلوم ہو جائے، سب کا یقین ہو جائے کہ یہ دین اسلام حق دین ہے۔ اور یہ تب ممکن تھا کہ تم 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑتے تو ظاہری بات ہے سب لوگ کہتے کہ یار یہ لوگ اس بڑے لشکر کے ساتھ لڑے اور غالب بھی آ گئے، فتح مند بھی ہوئے، کیوں؟ بظاہر تو کوئی امکان نہیں تھا دور دور تک، تو صرف اس وجہ سے غالب ہوئے کہ یہ حق والی جماعت ہے، حق دین والے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں جو تمہیں بڑے گروہ سے لڑوانا چاہتا تھا اس لیے تاکہ میں اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے واضح کروں، تو اس وجہ سے میں نے تمہیں بڑے گروہ سے لڑوایا، تم لڑے اور تمہیں فتح حاصل ہوا اور سب لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا سبق اور اس کا خلاصہ غزوہ بدر کا پس منظر۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال تھوڑا سا تفصیلی لیکچر تھا، اس وجہ سے اگر کوئی بات کوئی جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ ہوم ورک میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ جو دوسرا سوال ہے اس رکوع میں، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، ابھی ہم نے پڑھا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے رف پیج پر لکھنا ہوگا۔ میں آپ کو نوٹس کا وہ پیج اس کا پکچر واٹس ایپ پر دے دیتا ہوں، آپ نے اسی سے رف پیج پر اس سوال کا آنسر خوبصورت خوشخط طریقے سے لکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔